السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن ہو گئے، دھاندلی کی انتہا، جھوٹ کی انتہا اور تربیت اور تہذیب کی انتہا، ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی ہم لوگوں نے۔ یہ الیکشن نہیں، یہ ایک تماشا تھا، جیسے کسی باندر کا اور سانپ کا گاؤں میں پرانے زمانوں میں تماشا ہوتا تھا۔ وہ کہتے پہلے باندر کی حرکتیں دکھاتا تھا، پھر سانپ نکالتا تھا، پھر اس کی حرکتیں دکھاتا تھا، اور پورے گاؤں کے لوگ تاڑیاں بجاتے تھے اور پھر اس کو پیسے دیتے تھے، اور پھر وہ اپنا باکس بند کرتا تھا اور دوسرے گاؤں میں چلا جاتا تھا۔ آج 2024 میں جو ہمارے الیکشن ہوئے ہیں، یہ بالکل ایک باندر اور سانپ کا تماشا دکھایا گیا پاکستان میں، اور اس میں جھوٹ کی انتہا اور ہر چیز کی دھجیاں اڑا دی ہم لوگوں نے۔ الیکشن کا ٹائم جو ووٹ ڈالنے کا تھا، الیکشن کمیشن نے 5 بجے تک رکھا تھا، اور اس میں رعایت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو 5 بجے ہی بند کر دیا گیا، اور بہت ہی زیادہ دھاندلی ہوئی ہمارے ملک میں۔ اور کچھ علاقوں میں تو اتنی زیادہ گندی زبان بولی گئی الیکشن کمیشن کو، وہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں ان کو تھپڑ مارے گئے۔ پھر اس کے علاوہ جو ووٹ ڈالنے کا جو لینے کا طریقہ کار جس کے سارا انڈر میں ہوتا ہے، اس کو بھی کے ساتھ بھی سختی کی گئی۔ اس نے منع کیا کہ میں اس علاقے میں دھاندلی نہیں ہونے دوں گا، اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی کی گئی۔ اور سیالکوٹ میں جیسے آصف عوان نے پولیس ایس ایچ او کو تھپڑ مار دیا، پھر وہ جو سیالکوٹ میں دھاندلی ہوئی، فیصل آباد میں، جنگ میں، گجراں آلہ، بہت سے ایسے شہر ہیں جن کے ابھی نام لینا بہت مشکل ہے، اور بہت زیادہ دھاندلی ہوئی۔ اور اس طرح تربیت کی کمی ہے ہمارے ملک میں کہ یورپی پارلیمنٹ نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ پاکستان کے الیکشن نہیں، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ تھا جو انہوں نے جمع کیا ہوا تھا 2-3 سال سے، جس کو کھولا ہے۔ اور بالکل اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں انہوں نے چھوڑی، دھاندلی میں، جھوٹ میں، تہذیب میں، سلیقے میں، تربیت میں انتہا ہو گئی ہے ہمارے ملک کو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ ملک کلمے کے نام پر بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگوں میں بھی فرمایا تھا کہ آپ نے کہیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے کو گالی نہیں دینی، کسی کے جانور کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی بوڑھے کو، کسی عورت کو، بچوں کو، بس جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو وہ آپ کے سامنے ایک ینگ آدمی جو بھی ان کی آرمی ہو، ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کی لڑائی ہو۔ اور ہمارے ملک میں تو بالکل کسی قسم کا نہ کوئی مذہبی طریقہ کار ہے۔ مذہب کے اوپر بات ہے تو وہاں پر انتہا ہو چکی ہے۔ بہت سارے ایسے فرقہ ہیں جن کو بالکل پاکستان میں دم گھٹنے والا ماحول بنا دیا ہوا ہے ان کے لیے، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے دن بدن۔ ان کے ساتھ زیادتی، ان کے قبرستانوں کو بھی محفوظ نہیں، ان کو کوئی، وہ جو ذمہ دار پاکستان میں جو جنہوں نے محافظ ہوتے ہیں ملک کے، وہ آ کر خود تختیاں توڑتے ہیں اور ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن بات الیکشن کے اوپر ہے میری آج، کہ انہوں نے بالکل دھاندلی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نہ زرداری کے خاندان نے، اس کے گروپ نے، اور نہ ہی نون لیگ والوں نے، نواز شریف، شہباز شریف نے اور مریم، اتنا زیادہ جھوٹ اور اس طرح کی باتیں بعض دفعہ کر دیتے ہیں جن کا ان کو مذہب کے اوپر بالکل علم بھی نہیں ہے، اور ان باتوں کو سیاست میں لا کر کرنا۔ اور پھر ہماری جو عوام ہے وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ بات کو سمجھتی نہیں ہے، اور کسی بھی طرح کا ایشو بنا کر پھر اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو اگر مذہب کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے اس کا پورا ان کے پاس نالج ہونا چاہیے، پھر مذہب کے اوپر بات کریں۔ نہیں تو ہر آدمی مذہب کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا
کہ وہ مذہب کے اوپر بات کریں، لیکن ہمارے ملک میں مذہب کو بھی ایک سیاست کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور الیکشن کے اوپر جو بات تھی، پھر ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے۔ الیکشن کے اوپر جو بات تھی وہ بالکل نامناسب تھی دفعہ، اور اتنی زیادہ لڑائیاں، اور پھر بعض جگہ پہ باکس ان کو پاؤں سے ایسے ٹھڈے مارے جا رہے تھے جیسے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، اور ان کو گرا کر پھر الیکشن جو عملہ ہے ان کو ہراساں کیا گیا۔ اور اگر آرمی وقت پر نہ پہنچتی کچھ علاقوں میں تو شاید وہ باکس بھی ان کو ملنے ناممکن تھے۔ اور بہت زیادہ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اور اب پتہ نہیں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے ووٹ گرنے کے بعد سے، جو اتنا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اتنا جلدی کام آج کل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ اب کیا پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بلاور نے، زرداری نے لاہور میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، سارا عملہ اس ٹائم پیپل پارٹی اور نون لیگ کا دونوں لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب وزیر اعظم کس کو بنایا جائے گا، صدر کس کو بنایا جائے گا، اس کے اوپر یہ دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر تبار بھی نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بعض ایسی پراپوگنڈے یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر علیحدہ ہو کر میٹنگ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ کیا یہ بات میں نے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ لوگ بیٹھتے ہیں اکٹھے، اس سے پہلے آپ یہ لوگ ساری سوچ لیا کریں کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو میری زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی ناصر ہو، جو بھی ہمارے ملک میں آئے ملک کے لیے بہتر ہو، مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔